لوگ آپ کے بارے میں جیسا چاہیں گے ویسا سوچیں گے۔ آپ ان کی رائے اور اندازوں سے بچ نہیں سکتے۔ کوئی نیت پر شک کرے گا، کوئی برتاؤ پر، کوئی عادتوں پر، اور کوئی آپ کے اعمال کو ناپ تول کرے گا۔ وہ اپنے دماغ میں آپ کے لیے کمپارٹمنٹس، خانے بنائیں گے، دلوں میں شکلیں تراشیں گے اور آپ کو زبردستی ان میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ تھک جائے گا۔ سچ یہ ہے، آپ کبھی سب کو خوش نہیں کر سکتے، چاہے جتنا بھی جتن کر لیں۔ اس لیے جہاں ہو، جیسے ہو ویسے ہی رہو۔ ریئل از ریئل۔ دوست کے سامنے بناوٹ نہ کریں، دشمن کے آگے خوشامد نہ کریں، کاغذ کے رشتے نہ بنائیں جن پر قدم رکھتے ہی سب بکھر جائے۔ ٹھیک ہے، کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں آتی، تو ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو تکلیف دیں، جو آپ کی روح کو تکلیف دیں۔ چہرے پر نقاب نہ چڑھائیں، مسکراہٹ کو چھپائیں نہیں، اور وہ آنسو روکے نہیں جن کا بہہ جانا بہت ہی ضروری ہو۔ ایسے خواب کے کنارے مت کھڑے ہوں جو آپ کا نہیں ہے، اور ایسی دراڑ کو جوڑنے کی کوشش تو بالکل بھی نہ کریں جو اندر سے آپ کو نگل سکتی ہو۔ دل اور خود کو نقصان میں مت ڈالیں، اور تنہائی کے خوف میں جھوٹی امیدوں کے جال میں مت پھنسیں۔ لوگ اچھے ہوتے ہیں جب تک وہ خود اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے، اور جب ایسا ہو جائے تو دل کو بچانے کے لیے دوری اختیار کرنا آپ کا حق ہے۔ بدگمانی میں مت پڑیں، یہ صرف اداسی اور اکیلا پن دیتی ہے۔ برائی خود سامنے آ جاتی ہے، اسے لوگوں کے دلوں میں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، اسے لوگوں کے دلوں میں ٹٹول کر وقت ضائع نہ کریں۔ اپنوں کو خود سے دور نہ کریں، اور اگر تنہائی چاہیے تو مانگ لیں، لیکن حد سے زیادہ بھی نہیں۔ جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بار بار وجہ دے دیں، معاف کر دیں۔ لوگوں کی زندگی کو رحم کی نظر سے دیکھیں، فیصلے کی نظر سے نہیں۔ اچھے ساتھ کو کبھی نظر انداز نہ کریں، اور بھلائی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ ہر بھلائی بھلائی ہی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو ایک پازیٹیو اور مثبت انرجی دے کر جاتی ہے۔ ہر بھلائی آپ کو اسی ٹائم امیڈیٹ ریٹرن دیتی ہے ان دا فارم آف پازیٹیو انرجی۔ جو خوشی آپ کے اندر ایک نیکی کرنے کے بعد ابھرتی ہے، اسی ٹائم آپ کی وہ نیکی کیش ہو جاتی ہے۔ بعد میں تو ویسے بھی آپ کو ریوارڈز ملتے رہتے ہیں یونیورس کی طرف سے، لیکن جو امیڈیٹ ریٹرن ہے نا بھلائی اور نیکی کا، وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر اٹھتی ہے۔ تو اس لیے بھلائی کریں، نیکی کریں، اچھائی کو نہ روکیں۔ یہ کہنا کہ اگر میں کسی کے ساتھ اچھائی کروں گا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ آپ کو تو فوراً فائدہ مل جاتا ہے۔ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ملتا؟ یہ بات یاد رکھیں، آپ کبھی پوری کہانی نہیں جانتے، اور نہ جاننے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی حصہ چھپا رہ جاتا ہے، اور یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ کچھ راز اگر ہمارے سامنے نہیں آ رہے اور اللہ پاک کی ذات یہ چاہتی ہے کہ وہ ہمارے سامنے نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہماری ہی بھلائی ہے، اس میں رب کائنات کی کوئی حکمت ہے کہ اس نے وہ راز ہم سے چھپا کے رکھے، اور اللہ پاک ہم سے ہر اس راز کو دور رکھے جس میں بہت زیادہ تکلیف ہے، جس میں شر ہے، اور اللہ پاک ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھولے، خوشیوں کے دروازے کھولے۔ کچھ باتیں صرف انہی لوگوں تک محدود رہنے دیں۔ خود اچھا رہیں، اچھا کہیں، اور دوسروں کے بارے میں اچھا چاہیں، اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، کیونکہ بدگمانی ایک ایسی آگ ہے جو انسان کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے، جو انسان کے رشتوں کو دور کر دیتی ہے،
جو انسان کو مایوسی کی کھائی میں ڈال دیتی ہے، جو انسان سے زندگی چھین لیتی ہے۔ اس لیے بدگمانی سے بچیں، بدگمانی سے دور رہیں، اور جو چیز رب کائنات نے آپ سے چھپا کے رکھی ہے نا، اسے چھپا ہی رہنے دیں، اس کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کریں، اس کو اندازوں سے جج کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو اپنی سوچ میں پرکھنے کی کوشش نہ کریں۔ دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے یہ تو رب کائنات کی ذات جانتی ہے۔ ہم ایک بات کو سن کے اس کے ہزاروں مطلب نکال لیتے ہیں، اور زیادہ تر انسان اس منفی مطلب کی طرف، معنی کی طرف جاتا ہے جو اسے یا پھر سامنے والے انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کبھی بھی اپنی سوچ کو لے کر دوسروں کو جج نہ کریں، کیونکہ آپ کبھی بھی کسی اور کی سوچ کو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ کسی کے دل میں، کسی کے دماغ میں رب کائنات نے کیا رکھا ہے ہم کبھی جان ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اس کی تلاش میں کبھی نکلیں بھی نہ، اور اگر نکلیں گے نا تو یقین مانیں غلط انفارمیشن لے کر آ جائیں گے، تکلیف ہوگی آپ کو خود۔ اس لیے خود پر زیادہ فوکس کریں، خود کو ٹائم دیں، خود پر توجہ دیں، مثبت سوچیں، خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔